الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جاننے کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ عز و جل کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ نیز اس میثاق و معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ آیت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، انسان ہر نیکی رب عز و جل کی توفیق سے کرتا ہے، لہذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم عز و جل کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ کرام اللہ عز و جل کے پیارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اس بیعت کا شرف بخشا۔ اسی بیعت کو یہاں اللہ عز و جل کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ وعدے کے سچے تھے کیونکہ اللہ عز و جل نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا ہے اور واضح فرما دیا کہ کسی قسم کی قرابت یا عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے۔ یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن احم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن احم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن احم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے، حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔
جبلہ نے عرض کی مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لے لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن احم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے۔ اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور مرتبے کا اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ نیک اعمال کی ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترجمہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہے، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔